زمانہ قدیم سے لوگ الہاد کے کسی نہ کسی شکل میں قائل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر بہت کم تھے۔ فلاسفہ میں ایسے لوگ مل جاتے تھے جو نبوت کا انکار کرتے۔ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ بھی کثیر تھے جو قیامت کا انکار کرتے، لیکن زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں تک دہریت کا تعلق ہے تو دہریت بہت ہی کم تھی، بہت مختصر تھی۔ موجودہ زمانے میں اس کا بہت زیادہ غلبہ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا فیشن بن گیا ہے۔ چونکہ دہریت اور الہاد میں الہ یعنی خدا کے وجود کا انکار تھا تو ابتداً اس کو قبول عام حاصل نہ ہوا، لہٰذا انہوں نے سیکولرزم نام کی ایک نئی اصطلاح ایجاد کی اور اس کو انتہائی حسین پیرائے میں بیان کیا تاکہ ہر جگہ اس کو نافذ کر سکیں۔ اور یہ سیکولرزم در حقیقت الہاد کو نافذ کرنے کی نئی ایجاد ہے۔ یہ ایک ایسا زہر ہے کہ جو انسان کے اندر سے مذہب کو مردہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ لبرلزم تک لے جاتا ہے، اور لبرلزم کے ضمن میں دہریت یعنی ایتھئزم پوشیدہ ہے، یعنی پہلے سماجی، معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے مذہب کو کنارے پر لگا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد انفرادی حیثیت سے مذہب سے دور کیا جاتا ہے، پھر انتہا اس کی یہ ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ بندہ خدا کا منکر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس بارے میں کچھ علم نہیں، وہ اندازہ ہی لگاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دہریوں کا ذکر فرمایا اور ان کے بے سروپا ہونے کی صراحت فرمائی۔ سیکولرزم کا لغوی معنی ہے دنیا داری، اور اصطلاح میں دین کو معاشی، سیاسی اور سماجی زندگی سے نکال دینا سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم کی تاریخ میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اس طرح آتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی تبلیغ کی، پھر آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کی تعلیمات کو بالکل چھوڑ دیا گیا، اور نصف صدی بعد سینٹ پال نامی ایک کٹر یہودی نے مذہب عیسائیت کو قبول کیا اور سارے مذہب عیسائیت کو خواب اور مکاشفات کے ذریعے پھیلانے لگا۔ 50 سن عیسوی یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 50 سال بعد اس نے ایک کانفرنس منعقد کی جس میں تمام پادریوں کو بلایا اور عیسائی مذہب کی تبلیغ شروع کر دی۔ رومن کیتھولک کا دور تھا اور ان کے بہت سارے شہنشاہ موجود تھے جو عیسائی مذہب پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ آخر میں شہنشاہ قسطنطین نے 312 سن عیسوی میں مذہب عیسائیت قبول کیا۔ یہ وہ پہلا مقام تھا جہاں سیکولرزم عملی طور پر آیا، کیونکہ اس بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، لیکن جتنے بھی سیاسی اور سماجی معاملات تھے تمام کے تمام اس نے رومی قوانین یعنی رومن لا کے مطابق ہی جاری رکھے، اور اس نے عیسائی مذہب کو کلیسا تک ہی محدود رکھا۔ یہی سیکولرزم کی بنیاد ہے، اور یہیں پر سب سے پہلے سیکولرزم کا نفاذ ہوا کہ مذہب کو عبادت گاہ تک محدود کر دینا اور سیاسی و سماجی اور معاشرتی زندگی میں اپنی منمانی چلانا۔ اس کے بعد سینٹ آگسٹائن نامی ایک شخص آیا، اس نے ایک کتاب لکھی جس میں خدا کا شہر اور انسان کا شہر کے نام سے 2 حصے بنائے۔ اسی نے سب سے پہلے سیکولرزم کا تصور کتابوں میں دیا۔ سٹی آف گاڈ کا تصور یہ تھا کہ انسان اور خدا کا رشتہ ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے، اور سٹی آف مین کا مقصد یہ تھا کہ تمام انسان دنیاوی معاملات میں ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کی راہیں الگ کر دی اور یہ ظاہر کیا کہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے،
476 سنہ عیسوی میں رومن امپائر ختم ہو گئی۔ ہر جگہ لوگ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئے اور انتہائی بے لگام ہو گئے۔ فحاشی و عریانی اور افراتفری پھیل گئی۔ پھر 500 سنہ عیسوی میں سینٹ بینڈیکیٹ نے رہبانیت کی بنیاد رکھی اور 529 سنہ عیسوی میں راہبوں کا باقاعدہ گرجا گھر بنا دیا گیا، اور یوں راہبوں کی تعداد اور اقتدار بڑھتا گیا اور مرور زمانہ سے بے شمار فرقے بنتے گئے۔ 1600 سنہ عیسوی تک ڈارک ایج چلتا رہا۔ یورپی ممالک کے اندر عیسائیت کا بہت زیادہ اثر و رسوخ رہا اور وہ سیاسی اور سماجی اعتبار سے ہر چیز میں مداخلت کرتے۔ جب 1700 سنہ عیسوی شروع ہوئی تو سائنسی ترقی شروع ہو گئی۔ بہت سارے سائنسدانوں نے مذہب عیسائیت پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے، لیکن ان اعتراضات کی اتنی حیثیت نہ تھی کیونکہ عیسائی پادری اور پوپ وغیرہ بہت زیادہ طاقتور تھے۔ چرچ کے خلاف بغاوت کی تحریک میں مارٹن لوتھر نامی شخص نے پروٹسٹنٹ گروپ بنا دیا اور عیسائی مذہب 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر اس پروٹسٹنٹ گروپ نے سائنسدانوں کی بہت زیادہ حمایت کی۔ عیسائیوں نے سائنسدانوں کی محنت اور کاوشوں کو انتہائی برے طریقے سے کچلا۔ بڑے بڑے سائنسدانوں مثلاً گیلیو، جوہان کیپلر، لیونارڈو دا ونکی کے ساتھ شدید تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ برونو کو 5 سال قید کر کے زندہ جلا دیا گیا۔ دیگر سائنسدانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے نظریات سے رجوع کریں۔ اس ظلم کی بنیاد پر وہ مزید دہریے بن گئے۔ نتیجتاً مذہب اور سائنس میں بہت بڑا فاصلہ آ گیا۔ پھر ان سائنسدانوں اور پروٹسٹنٹ گروپ نے یہ ٹھان لی کہ ہم عیسائی مذہب کو ٹھکانے لگائیں گے، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے بہت زیادہ محنت شروع کر دی۔ 1851 سنہ عیسوی میں سیکولرزم کی اصطلاح سب سے پہلے برطانوی مصنف جارج جیکب نے متعارف کروائی، اور 1857 سنہ عیسوی میں اسی نے لندن میں سینٹرل سیکولر سوسائٹی قائم کی، اور یوں سیکولرزم کی باقاعدہ ترویج شروع ہو گئی۔ بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہر طرح سے مذہب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ان کی یہ ساری کوشش اس اعتبار سے کامیاب ہو گئی کہ عیسائی مذہب کو انہوں نے قلیل تعداد میں اور کلیسا تک محدود کر دیا۔